اب آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ سارے مسائل کا جڑ آپ کو آپ کا NFC کا حق مسلسل نہیں ملنے کا نتیجہ ہے۔ آج تک پاکستان کا ایک صوبہ کو اس کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ جس NFC افورڈ پہ ہم چل رہے ہیں، جس کا رونا ہم روتے ہیں کہ اس سے بھی ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ پچھلے سال میں 116 بلین روپیز کا کمی سندھ کا شہر سے ذکر کرتا تھا، اور اس سال 280 ہو گیا، 250 کیا کتنا 200 بلین سے زیادہ جو شے ہے کم دیا گیا ہے، اور ہر صوبہ کے ساتھ یہ ناانصافی بار بار کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس NFC ایوارڈ پہ چل رہے ہیں جو 18th امینڈمنٹ سے پہلے دیا گیا، تو پھر 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے صوبے کو زیادہ کام دیے ہیں، آپ نے صوبے پہ زیادہ ذمہ داری دیے ہیں، مگر ان کے لیے ایک نیا NFC ایوارڈ جس میں ان کا شیئر میں اضافہ ہو، جس میں ان کو زیادہ وسائل ملے تاکہ وہ اپنا عوام کا زندگی میں بہتری لے آ سکے، ان کا تعلیمی نظام میں، ان کا صحت کا نظام میں، ان کا لوکل باڈیز کا نظام میں، وہ حق دینے کو تیار نہیں۔ اور جب بھی ہم جب ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کے تھرو گزر جاتے ہیں، گلوبل پینڈیمکس کے تھرو گزر جاتے ہیں، جہاں باقی دنیا میں آپ جو بھی ملک نام اٹھا کے لے لے، ان کا صدارتی نظام ہو، پارلیمانی نظام ہو، ان کا وفاقی سسٹم ہو، کوئی یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، جب اس قسم کا جیسے کرونا وائرس کا پینڈیمک ہو، یا ہریکینز یا مانسونز کے حملے ہو، تو وہ پورا قوم ایک ہو جاتا ہے۔ اور جہاں ڈیزاسٹر ہے، جہاں پرابلم ہے، وہاں پورا قوم ایک ہو کے ریسورسز بھی دیتے ہیں، ایک ہو کے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا بدقسمتی ہے کہ جب میرے عوام کورونا پینڈیمک سے گزر رہے تھے، تو تب بھی ان کا حق چھیننے کا، ان کا وسائل چھیننے کا، ان کے ریسورسز چھیننے کے بعد ہو رہا تھا۔ جب میرے صوبے میں تاریخی بارش کے مانسونز جو 10 سال بعد ہمیں نہیں دیکھے گے، جو پورا صوبہ میں میرے عوام کے لیے مسائل کھڑے کیے ہیں، اگر کراچی میں کسی گھر میں پانی یا کسی گھر پہ حملہ، کسی گھر پہ مشکلات ہوتا ہے، تو میرے لیے اتنے ہی کنسرننگ ہے جتنا اگر جوہی میں کوئی گھر گرتا ہے، یا کمبر شداد کوٹ میں، یا گھوٹکی میں، یا تھٹا میں۔ ہم سب ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے تھرو گزرے ہیں۔ اس نیچرل پہلے جو ایک تو سپیلز تھے، اس کے بعد وفاق کو خیال آیا کہ شاید سندھ کا کیپٹل پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، اور اس لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھیجا گیا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا۔ دیر آئے درست آئے، آئے تو صحیح۔ اور ہم مل کے جس طریقے سے جس حد تک اپنے مسائل کے تھرو مقابلہ کر سکتے تھے، کر بھی دیے تھے، اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہم لیکن یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم مشکل میں ہیں، ہمارے عوام مشکل میں ہیں، تو وفاق کا نیت صاف ہونا چاہیے۔ یہ انفارچونیٹ ہے
کہ اس صوبے میں رہنے والے عوام وفاق کے جو کوشش سے ہیں اس میں کچھ بدنیتی نظر آتا ہے. سیاست اب نیشنل ڈیزاسٹرز پہ، نیشنل کرائسس میں اس طریقے سے نہیں کھیلا جاتا کہ جو وہ عوام اس دکھ سے گزر رہے ہیں ہم ان سے ان کا حق کیسے چھین سکیں، ہم ان سے اس مشکل میں کیسے اور مزید وسائل لے سکیں. یہ بدنیتی آپ کا ایفرٹس کو بھی انڈرمائن کریں گے، جو لوگ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں ان کا ایفرٹس کو بھی انڈرمائن کریں گے، اور آپ کا نیشنل جو کوہیژن ہے اس کو بھی انڈرمائن کیا جائے گا. اور ہم جب بھی کوئی قومی بات آئی ہے، whenever there's been an issue of national importance, the Pakistan People's Party has always managed to set aside political differences and work towards the interests of the nation. آج آپ نے پچھلی جو نیشنل اسمبلی میں اور جوائنٹ سیشن میں سب کچھ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور اپوزیشن پہ اتنے تنقید ہوئے، یہ تو ہمیں فیٹف میں ساتھ نہیں دیں گے اس لیے وہ مانگ رہے ہیں این آر او. پاکستان پیپلز پارٹی نے، باقی اپوزیشن جماعتوں نے جو بھی فیٹف کے ریکوائرمنٹس تھے، جو آئین کے اندر، جمہوریت کے اندر، جمہوری پروسیس کے اندر مناسب تھے، ان کو ہم نے ایکسیپٹ کیے. جو غیر جمہوری تھے، جو انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک فیٹف کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دلوانا چاہ رہے تھے، ڈیو پروسیس جو ہمارے شہری کے، ہمارا سٹیزنز کا حق ہے اس میں اس کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ ہم انگیج کر کے، ڈائلاگ کر کے، لڑ کے، امینڈمنٹس ڈال کے جو بلز کالا قانون بن سکتے تھے ان کو تھوڑا بہتر کر کے اس ہمارے عوام کے حقوق کا تحفظ اپناتے ہوئے ہاؤس سے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ پاس ہوئے. لیکن آج تک ہم اعتراض کرتے ہیں کہ پارلیمان میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا نیشنل اسمبلی میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا کمیٹیز میں جمہوریت ہونا چاہیے، ہمارا سینٹ میں جمہوریت ہونا چاہیے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹی یا اسمبلی فلو یا سینٹ کا فلو کا فورمز جو موجود ہے وہاں آپ کنسنسس بناتے ہیں، وہاں آپ بلز کو لے کر آتے ہیں. اور آج بھی پچھلے ایک دو دن میں جو 5-6 بلز لے کر آئے، پاس کیے گئے بھی نیشنل اسمبلی میں، میرا احتجاج اس بات کی ہے کہ یہ سینٹ کمیٹی میں سٹیم رول کیا گیا، ممبرز کو صحیح وقت نہیں ملنا، نہ پڑھنے کے لیے، نہ اپنا صحیح تجویز ڈالنے کے لیے، اور آپ نے پھر زبردستی وہاں سے پاس کیا. کچھ پارٹی سے تو بات کی ہے بعد میں، پر یہ پروسیس کا آپ نے انڈرمائن کیا ہے اور زبردستی پاس کروایا ہے. تو اگر حکومت چاہتا ہے کہ جہاں بلز غیر متنازع ہوں گے، غیر متنازع ہو سکتے ہیں، تو ان کو سینٹ میں بھی اب وہ پروسیس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے فیٹف کے بلیک لسٹ سے پاکستان کو بچا سکتے ہیں. لیکن 3 ایسے بلز ہیں، ایک عاملہ بل ہے، ایک CRPC کا ایک امینڈمنٹ بل ہے، اور جو اکنامک ٹیررزم کا بل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیٹف کے ضروریات سے زیادہ ہے، اور نہ صرف فیٹف کی ضروریات سے زیادہ ہے، اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ دلوانے کے بجائے یہ ہمارے عوام کے حقوق کو کمپرومائز کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک لیجسلیشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان لیجسلیشنز کو اس فارم میں ہر قیمت پہ نہیں مان سکتے ہیں. اور اگر زبردستی اکنامک ٹیررزم جیسے بل پاس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا ہم بہت مخالفت کریں گے، اور ہم ہر جو کالا قانون ہے اس کا سخت سے سخت مخالفت کریں گے.
آج ہمارا وزیر اعظم صاحب پشاور میں ہے، بہت خوشی کا دن منا رہا ہے اپنے لیے، اپنا شہر کے لیے، کہ اتنے سال بعد وہ سافٹ افتتاح ایک نامکمل BRT کا منصوبہ کا کروا رہے ہیں۔ اس منصوبہ کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلوائیں، یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے پختونخوا کا حکومت کا اپنا CMIT کی جو کمیٹی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کا کک بیکس ہے۔ پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا اس پہ نیب انویسٹیگیٹ کیجیے، سپریم کورٹ نے اسٹے دلوا دیا۔ پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ FIA اس کا تحقیقات کرے، سپریم کورٹ کا اسٹے ہو گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر KP میں PTI کہہ رہا ہے کہ یہ مکمل ہے، جبکہ میرے کارکن کہتے ہیں کہ یہ تو 6 کلومیٹرز مکمل ہے، 26 رہتے ہیں، ان کے بطور ان کے کہ یہ مکمل ہے، تو اگر مکمل ہے تو جیسے پشاور ہائی کورٹ حکم دیتا رہا، FIA ہو، نیب ہو، سب کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا جو اسٹے آرڈر ہے اس کو بھی اٹھنا چاہیے، تاکہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے لوٹے گئے اس نامکمل میٹرو منصوبے کے نام پہ، تاکہ PTI اپنا الیکشن کیمپین چلا سکے، عمران اپنا کچن چلا سکے، یہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقائق لے آیا جائے۔ اور جو ان میں انوالوڈ ہے، جو آج وفاقی وزیر ہے، ماضی میں یا اس صوبہ یا دوسرا صوبہ سے میں کوئی PTI کے لیے، کوئی PTI کی حکومت کے لیے کام کر رہے تھے، ان سب کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے۔ اگر نیب امپارشلی ایکٹ کرتا ہے تو جو کردار انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیا وہی کردار اب PTI کا بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ کیا سب کے لیے ایک قانون ہے، ایک نیب ہے، ایک سپریم کورٹ ہے، ایک پشاور ہائی کورٹ ہے۔ وہ آپ سب دیکھیں گے، میں دیکھوں گا اور آپ دیکھیں گے۔ آخر ایک بہت ہی اہم ایشو جو ہمارا کرونا وائرس کا پینڈیمک کے بارے میں ہے، سب سے پہلے میں بار بار کہتا ہوں، ایک بار پھر کہوں گا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں اپنا عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے، آپ کا فوراً ایکشن لینے کی وجہ سے اتنا جلدی ایکشن لیا گیا ہے کہ ہم ان ممالک میں سے ہے جس نے سب سے جلدی لاک ڈاؤن لگایا تھا۔ کافی دوسرے ممالک جہاں پہ بہت سے مسائل کھڑے کیے گئے ہیں، وہاں انہوں نے 100-200 اموات کے انتظار کیے، پھر لاک ڈاؤن کیا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ یہاں میں خاص طور پہ یہاں کے عوام، پھر ہر صوبہ کا عوام اور ان کی حکومت، جنہوں نے یہ سٹیپس اپنا ہی وزیر اعظم کا مخالفت کے باوجود اپنائے تھے، اپنے عوام کو بچائے تھے، اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس ٹائم ملنا تھوڑا سا انفراسٹرکچر سے کرنے کے لیے۔ اب جب بل گیٹس کراچی کا ذکر کرتا ہے تو عمران خان خود کریڈٹ لیتا ہے، لے اگر لینا ہے، لیکن ہم نے اپنے عوام کو بچانا ہے۔ اور اگر یہ غلط فہمی اس وقت پھیلا جا رہا ہے کہ اب کورونا ختم، اس سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیں جو ہمارا SOPs ہے جو اس وقت اس روم میں بھی پورے طریقے سے فالو نہیں کیے جا رہے ہیں، کہ سب کو ماسک پہننا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے، وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جتنا تیزی سے یہ نیچے گیا ہے اتنا تیزی سے ہمارا کیسز، بیماریوں اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس تحفظ کو اپنانا پڑے گا اور اس پہ زور ضرور دینا پڑے گا۔
آپ اس کے لیے آپ سب کو مسلسل ہمارے ساتھ دینا پڑے گا. ہم تو جتنے بار کہتے رہیں گے, لیکن آپ کا چینلز کا جو سے ہے, آپ کا پلیٹفارمز کا جو سے ہے, وہ سب سے زیادہ ہے. تو اگر ان پلیٹفارمز کے تھرو آپ ریگولرلی عوام کو ریمائنڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا جو تحفظ کے لیے جو ہم ماسک پہنتے ہیں, جو ہاتھ صاف کرتے ہیں, وہ سلسلہ ہمیں جاری رکھنا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے بیمار ساتھیوں کا تحفظ کرنا ہے. تو یہ ہم سب کا قومی رسپانسبلٹی ہے, ہر پاکستانی کا رسپانسبلٹی ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ کا سوالات کا. ایک پلیز میں اس سے پوچھ رہا ہوں. انشاءاللہ نہیں ہو رہا اور نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر یہ رژیم, یہ حکومت, پی ٹی آئی والے سندھ کا کیپٹل کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کالونی بنانا چاہتے ہیں, تو یہ غیر آئینی ہوگا, غیر قانونی ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ان غیر آئینی قبضے کو کسی نہ کسی طریقے سے عدالتی کور دی جائے گی, تو پھر جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا, بہت ہی بڑا حملہ تھا, اور یہ ایک بار پھر اس دھرتی پہ ایک حملہ ہوگا جو کہ ہمارے لیے بالکل قبول نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر آئینی, غیر جمہوری حملہ, قبضہ, کالونی بنانے کا کوشش اس وقت جب پاکستان اتنے مسائل کے سامنے کر رہے ہیں, جب ہمارا معیشت دن بعد دن ایک مشکل پوزیشن میں آ رہا ہے, عام آدمی کا زندگی ان 2 سالوں میں جس طریقے سے اٹس گون فرام ورس ٹو ورس, میں کسی کو یہ سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں. مہنگائی کا مسئلہ ہر طرف ہمارا سامنے ہے, دنیا بھر میں جو معاشی مشکلات ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں. یہ بوجھ ہمارے عوام کو اٹھانا پڑے گا. ہمیں سب مل کے کنسنسس کے ساتھ, سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے جو مشکلات ہے اس ملک کے, مل کے کنسنسس کے ساتھ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر اس قسم کی غیر آئینی, غیر قانونی سٹیپس کیے جائیں گے تو زیادہ مشکلات پیدا کیے جائیں گے. اور خاص طور کراچی پہ, کراچی کی اہمیت یہ ہے کہ نہ صرف ہمارا صوبہ مگر پورا ملک کا معیشت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. اور جس طریقے سے اگر ہمارا حق کا تحفظ نہیں ہوگا تو پھر نقصان پورا پاکستان کو ہوگا. اس وقت ایک دباؤ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکنوں کی جانب سے قیادت پر ایک دباؤ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو جس طرح کورٹوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور بیماری کی حالت میں اسے زبردستی اسلام آباد طلب کیا جا رہا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ایک رائے یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری یا آپ یا پیپلز پارٹی کی قیادت کراچی سے اسلام آباد سابق صدر آصف علی زرداری کی پیشی کے دوران ایک ریلی کی صورت میں جائے تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دیالے ابھی تک زندہ ہے. آپ کیا کہیں گے, آپ اس طرح کی تجویز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے, میرے جو کارکن ہیں, آپ نے ان کے جذبات کو نراشد طریقے سے پیش کیا ہے, یہی ان کا جذبہ ہے.
اور ہمارے اوپر جو ہر کارکن کی طرف سے سندھ سے پنجاب سے ہر جگہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 17 پہ صدر زرداری کا ایک کیس ہے اس پنڈی میں اسلام آباد میں، تو اس کے لیے ہم بائی روڈ جائے. سب پاکستانی ہیں، ہمارا حق ہے، اگر ہم نے روڈ سے جانا ہے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اور جو ناانصافی ہو رہا ہے وہ تو بالکل آپ کے سامنے ہے. تو ہمیں عدالت نے ہی ہمیں میڈیکل بیل دیا ہے، عدالت نے ہی مانا ہے کہ صدر زرداری کا طبیعت اتنا ناساز تھا، عدالت نے مانا ہے کہ جو سہولیات ان کا حق تھا، طبی اصولیات ان کو ملنا جیل میں، وہ نہیں دیا جا رہا تھا. اور اب کووڈ کے دوران ہم بہت ہی تحفظ، اور جیسے ہر بیٹی اپنا باپ کے لیے کرنا چاہے گا، ہم جو ہم تحفظ کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ کچھ جو عدالتیں ہیں، کچھ جو فورمز ہیں، انہوں نے ہمیں یہ اجازت دی کہ صدر زرداری صاحب ویڈیو لنک کے تھرو اپیئر کر سکے، اپنا رائے دے سکے. لیکن آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی اس ایک پیشی میں، اس ایک کیس میں یہ فیسلٹی نہیں دی جا رہی ہے. پرسنلی اور ہمارا پرسپیکٹو سے یہ ایک خاص طور پہ کہ جو ہمارا مسلسل ایک کرٹیسزم رہا ہے اس پورا پروسیس سے کہ سندھ کا کیس پنڈی میں کیوں، وہ اس قسم کی مشکلات جو نارمل مشکلات ہیں، فرگیٹ اباؤٹ کہ صدر زرداری یا ہم کوئی کیس فیس کر رہے ہیں، وہاں کسی بھی شہری کو اگر وہ یہاں رہتے ہیں، جرم بھی یہاں ہوا ہے، کیس بھی یہاں کا ہے، سو ان کو کیوں اسلام آباد جانا پڑتا ہے؟ ان کا خاندان ارد گرد ہوتے ہیں، ان کو لیگل رائٹس ہوتے ہیں. تو ویسے ہی ہمارے لیے اب مشکلات یہ ہے کہ کووڈ ہے، اینڈ کووڈ کے دوران ہم سمجھتے ہیں یہ بہت ہی ایک خطرناک چوائس ہوگا. میرا کارکن کا رائے ہے کہ اگر ہمارا درخواست نہیں مانا جا رہا ہے اور ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم ہمیشہ جو ہے کورٹس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور پھر ہم اس آرڈر کو بھی رسپیکٹ کرتے ہوئے مانیں گے تو صحیح. لیکن ان کا رائے یہ ہے کہ ہم بائی روڈ جائیں، ساتھ جائیں، تاکہ ایک ہمدردی اور ہم اپنا صدر زرداری کے ساتھ شانہ بشانہ کہ ایک سولیڈیرٹی ہم اب دکھا سکتے ہیں. اس کا تو فیصلہ ہمارا سی کرے گا کہ آخر پارٹی کیا موقف اپنا. چیئرمین صاحب یہ بتا دیں کہ ایک طرف عوام جو ہے نا مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور معیشت زمین بوس ہے، لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ کبھی فیٹاف کے نام پر، کبھی ایکسٹینشن کے نام پر، کبھی قومی وفات کے نام پر حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. تو کس طرح اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ سر میں آپ کو ایک تو مشرف کا دور آپ کو یاد ہوگا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرف کے دور میں ہر بل کا مخالفت کیا؟ آپ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کا اپوزیشن جو ہے اب مخالفت مختلف طریقے سے کرتے ہوں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں منع کر لوں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا. وہ جہاں میرا اکثریت ہے، جیسے سینٹ ہے، وہ تھوڑا اس میں وزن آتا ہے. جب میرا مائنورٹی ہے تو میں اپوز تو کر سکتا ہوں، مگر میرے سامنے دو چوائسیز ہوتے ہیں. اینڈ آئی ٹیک دی ایگزامپل آف دا فیٹف لیجسلیشن. اینڈ اگر اس لیجسلیشن میں کوئی نیگیٹیوٹی تھا اور میں اپوز کرتا تھا اس نیگیٹیوٹی کو، میں یا اپنا آپ کے سامنے اپوزیشن تو رکھ سکتا تھا اور اس کو ویسے ہی پاس ہونے دیتا، یا میں اپوز کرتے ہوئے انسانی حقوق کا امینڈمنٹس ڈالوں، اپوز کرتے ہوئے یہ شک ڈالوں کہ جو بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے کووننٹس ہیں، جو اگریمنٹس ہیں، ان کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. تو پھر مجھے یہ اس اپوزیشن میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس اپوزیشن میں اس لیے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے کہ آپ اپنا عوام کا حقوق کا تحفظ ہو، وہ پروٹیکٹ کرے. فاٹف کا تو اپوزیشن میں فاٹف سے اپوز نہیں کر رہا ہوں، میں تو وہ واحد جماعت ہوں
جو جب پی ٹی آئی کہہ رہا تھا کہ نہ نیشنل ایکشن پلان کرو نہ فاٹف کرو, میں کہہ رہا تھا کروں. جب نون لیگ کا موقف کچھ تھا تب بھی میرا موقف میں کنسسٹنسی رہا ہے, اور ہم اپوز کر کے اس بلز میں اگر ہمیں بہتری لے آنا ہے بہتری لے کر آتے ہیں. وہ پارلیمانی سیاست ہے, اور ہم نے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک زیادہ ذمہ داری ہے. باقی جماعت شاید اپوز کر سکتے ہیں صرف اپوزیشن سے, لیکن ہم نے خیال رکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے جمہوری انسانی جو بھی ہمارے حقوق ہے جتنا ہم تحفظ دلوا سکتے ہیں ہم وہ دلوائیں. ایک منٹ وہ آپ نے کہا کہ 2 سال سے وفاق کی حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی. نو, کم پیسے دے رہی. 2 سال سے نہیں, 2 سال سے نہیں, وہ تو کافی سالوں سے. آپ کی تیسری حکومت ہے یہاں پہ سندھ میں, تو آپ نے 12 سالوں میں سے کتنا سندھ کی عوام کا پانی کا مسئلہ حل کیا ہے, اور کوئی مسئلہ جو ابھی پانی میں ڈوب رہے ہیں عوام, جیسے ابھی کووڈ ہے تو کووڈ میں بھی عوام جو ہے ابھی تاثر عوام کو یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کو صرف اس میں کووڈ میں مبتلا کر کے اور پیسے کما رہے ہیں, اور عوام کے زندگیوں کو اجیرت کر دیا گیا صرف پیسے لوٹنے کے لیے. آج پریس کانفرنس کی حلیم آصف شیخ صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہاں بی آر ٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے, مگر یہاں پہ گرین لائن کا کام نہیں ہو رہا ہے, صرف ایک ہی لائن پہ کام ہو رہا ہے, کرپشن لائن پہ. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کون سا چینل سے ہیں, آپ کون سا چینل سے ہیں, کون سا؟ اچھا, آئی ڈونٹ نو کون سا آواز, لیکن ایک آواز کا نیوز پیپر یا چینل ہے جس پہ بڑے سنگین الزام ہے جو ہم نے نوٹس لیا ہے میرا کمیٹی میں, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, ہم نے کیا کیا, این ایف سی دینا وفاقی حکومت کا کام ہے, اور اس کا نہ صرف اب سے پی ٹی آئی کے دور میں تو بہت ہی زیادہ, لیکن نون لیگ کے ٹائم سے لے کے اب تک اس سے ہمارا یہ اعتراض تھا کہ ہر صوبہ کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کو دینا چاہیے. یہ ہے اس این ایف سی سے جو 18th امینڈمنٹ کے پہلے تھا, جو 18th امینڈمنٹ کے بعد این ایف سی ملنا چاہیے, اس پہ ہمارا اعتراضات ہے جو ان ہر ایشو پہ ٹچ کرتا ہے. جہاں تک پانی کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کے لیے یہ مسلسل لڑائی لڑ رہا ہے, آج سے نہیں کل سے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چاہے وہ 1999 کا واٹر ریکارڈ ہو تو ہمارا موقف کیا تھا, چاہے وہ مشرف کے دور میں کیا ہو رہا تھا تو ہمارا موقف کیا تھا, اور آج بھی اس حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جواب میں اسمبلی میں کہا ہے کہ ہمارا صوبہ کا پانی چوری ہو رہا ہے. آپ نے ان سے پوچھا ہی نہیں, وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا صوبہ کا پانی چوری کیا جا رہا ہے. وہ سٹیٹمنٹ اب وہ پہلے سال کا سٹیٹمنٹ ہے, اس دن سے لے کے آج تک کیا عمل کیا گیا ہے اس میں آپ کو ایک ریزلٹس دینے کے لیے. جو ان کا ذمہ داری ہے, جو آپ کا حق ہے, ان کو بالکل دینا چاہیے. اور جہاں تک کووڈ کی بات ہے, آپ پلیز کسی ٹاؤٹ کا, کسی اسٹیبلشمنٹ ٹاؤٹ کا آپ خود سلیکٹڈ میڈیا نہ بنے. اگر آپ ان کا جو ٹاکنگ پوائنٹس ہے وہ دہرائیں گے, آپ سب جانتے ہو کہ جہاں تک کووڈ کی بات ہے ہمارا نیت کیا ہے. تو اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو انسلٹ آور انٹیلیجنس بٹ ٹرائنگ ٹو سے اور ریپیٹ دس اسٹیبلشمنٹ پروپیگنڈا. ہم اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچانے میں ہمارا نیت بھی صحیح تھا. اب جب تعریف ہوتا ہے, چاہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ہو, چاہے وہ بل گیٹس فاؤنڈیشن سے ہو, تو پھر وفاقی حکومت اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے. تنقید وہ خود کرتے ہیں اور تنقید وہ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. لیکن جب بھی وہ تعریف آیا ہے, چاہے وہ پہلا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ہو یا آج لیٹسٹ گیٹس فاؤنڈیشن کا ہو, کراچی کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس صوبے کے عوام کا قربانی ہے, انہوں نے قربانی دیا ہے. انہوں نے اپنے یہ لاک ڈاؤن کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاکہ وہ پورا پاکستان کو بچائے. سب سے زیادہ خطرہ تو کراچی میں ہے, جہاں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے, سب سے زیادہ ڈینسٹی ہے, ملک بھر سے بیرون ملک سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں سب سے بڑا ڈیزاسٹر زون تھا.
نہ جنہوں نے قربانی دی, جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے یہ کام کروایا, ان پہ یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں چھوڑے, یہ الزام ڈاکٹرز پہ لگا رہے ہیں. یہ وہی ٹاؤٹس شروع, ابھی میں سن رہا ہوں کچھ فون پہ ہے, کہہ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ لیا گیا ہے, وہ استعمال نہ کرے. اب دیکھ لے. کراچی میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے.